آیت نمبر 53 ربنا، حواریوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بیما، جو بھی انزلتا، آپ نے نازل کیا۔ اب یہاں پہ ہے کہ جو بھی آپ نے نازل کیا، تو انجیل سے پہلے تورات اور زبور نازل ہو چکی تھیں۔ زبور کے بارے میں اکثر کا قول یہی ہے کہ وہ ایک طرح کا نصیحانہ کلام تھا، جس کے اندر ذکر تھا، نصیحت بھی تھی، جس کو بطور آپ ورد کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس طرح کا کلام تھا۔ لیکن احکام جو تھی وہ تورات والی کتاب تھی، تو گویا کہ انجیل جو ہے وہ تصدیق کرتی تھی تورات کو، لیکن فرمایا کہ ہم تورات کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم انجیل کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کے حواریوں میں اصل دین موجود تھا۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَتَبَعْنَا رَسُولَ، اور ہم اتباع کرتے ہیں آپ کے رسول کی، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو محبت سے اور عشق کی وجہ سے فالو کرنا۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب باقی سارے انبیاء کے جو ساتھی جو ان کے حواری کہلائے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھی جو کہ صحابی کہلائے، جب انہوں نے اپنے رسول کی اتباع کی، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ ساری مشکلات اور پریشانیاں جو کہ نبیوں پہ آنی تھی وہ ان کو بھی سہنی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، مگر بعد میں ان حواریوں کے اوپر شدید مظالم ہوئے، یہاں تک کہ ان سب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے کہ وہ کتنے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے تھے۔ تو گویا کہ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا یقینی بات ہو جاتی ہے کہ محبت قربانی مانگا کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ محبت والا اور عشق والا ہی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ جو صرف کسی فائدے کی وجہ سے یا غرض کی وجہ سے آپ کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ جہاں مشکل دیکھے گا، پریشانی دیکھے گا، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لہٰذا محبت والے جو ہوتے ہیں وہی ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ جو جماعت لوگوں کی بنی ہے، وہ اس دور کے بہترین لوگ ہوتے تھے، اور پھر وہ تمام مشکلات جو کہ نبی سہتے تھے وہ یہ لوگ بھی سہا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں کر جاتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتباع کرتے تھے، محبت اور عشق کرتے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارا نام جو ہے وہ گواہوں میں سے لکھ لیں۔ اس گواہی کو بھی تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہمیں سچی گواہی جا کے عدالت میں دینی پڑے، تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ باہر سے گولی بھی آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد سامنے والے کی ذلت اور مخالفت بھی دیکھنی پڑے گی۔ اور یہ لوگ جن حالات میں گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کس قسم کے حالات ہیں؟ ہمارا تو کسی کے ساتھ، محض ایک خاندان کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ گواہی دینے والے وہ حواری یا وہ صحابی ہوتے تھے کہ جو کہ پورے معاشرے سے ٹکر لے کے ایک نبی کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ پورے شہر، پوری بستی سے ٹکر لے کے ایک نبی کے حق میں گواہی دینا، یہ گواہی بہت اعلیٰ درجے کی گواہی تھی۔ جبکہ میرے جیسا ایک عام مسلمان تو اپنے گھر میں، اپنی آرام دہ زندگی میں رہ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو اس گواہی میں اور اس گواہی میں بہت فرق ہے۔